ہمیشہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لیں۔ کھانے کی تھوڑی سی طلب باقی ہو تو دسترخوان سے اٹھ جائیں۔ اپنے کھانے کو اتنا چبائیں کہ وہ نکلنے سے پہلے پانی کی طرح مائع بن جائے اور پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ رات کا کھانا ہمیشہ ہلکا پھلکا رکھیں۔ بھاری کھانا سستی اور بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ صبح کا ناشتہ آپ کے جسم کا بنیادی ایندھن ہے۔ اسے چھوڑنے سے جسمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، لیکن رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی لازمی کریں۔ ایک وقت میں دو بالکل الگ تاثیر والی چیزیں نہ کھائیں، جیسے مچھلی کے ساتھ دودھ یا دہی۔ قدرت نے ہر موسم میں وہی چیز پیدا کی ہے جس کی اس وقت جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ غیر موسمی سبزیوں سے پرہیز کریں۔ جب پیاس لگی ہو تو پانی کی جگہ میٹھے مشروبات یا چائے سے پیاس بجھانے کی کوشش نہ کریں۔ پھل ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے یا الگ وقت پر کھائیں۔ بھاری کھانے کے فوراً بعد پھل کھانا ہاضمے کو خراب کرتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگی ہو تو صرف وقت ہونے کی جگہ سے کھانا نہ کھائیں۔ جسم کو خود بھوک کا سگنل دینے دیں۔ تازہ پکے ہوئے کھانے میں غذائیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بار بار گرم کرنے سے اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔ چینی، میدا اور ضرورت سے زیادہ نمک کا استعمال جتنا ہو سکے کم کریں۔ جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں اگنے والے اناج اور جڑی بوٹیاں آپ کے مزاج کے لیے سب سے بہترین ہوتی ہیں۔ کیمیکل سے بنے آئل کی بجائے سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل یا دیسی گھی کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کی بجائے ہلکا نیم گرم پانی ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ معدہ تمام بیماریوں کا گھر بھی ہے اور صحت کا مرکز بھی۔ اسے ہمیشہ ہلکا اور صاف رکھیں۔ کھانے کے بیچ میں یا آخر میں زیادہ پانی پینے سے پرہیز کریں۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں پانی پئیں۔ دائمی قبض کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ پیٹ کا روزانہ صاف ہونا جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی غذا میں کبھی کبھار کڑوی سبزیاں جیسے کریلے یا جڑی بوٹیاں شامل کریں۔ یہ جگر کو صاف رکھتی ہیں۔ ہفتے یا مہینے میں کچھ دن ہلکا کھانا کھائیں یا روزہ رکھیں تاکہ ہاضمے کے نظام کو آرام مل سکے۔ کھانا کھانے کے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے بعد سوئیں تاکہ تیزابیت اور برے خوابوں سے بچا جا سکے۔ کھانے میں سونف، زیرہ، ادرک اور الائچی کا استعمال کریں تاکہ پیٹ پھولنے کا مسئلہ نہ ہو۔ کھانے کے فوراً بعد کوئی سخت جسمانی کام نہ کریں تاکہ خون کی گردش ہاضمے کی طرف رہے۔ غصے، پریشانی یا شدید تناؤ کی حالت میں کھانا کھانے سے رک جائیں۔ منفی جذبات کھانے کو زہر بنا دیتے ہیں۔ اگر زبان پر سفید تہ جم جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا ہاضمہ درست نہیں اور پیٹ میں خطرناک مادے جمع ہیں۔ پانی ہمیشہ آرام سے بیٹھ کر پئیں۔ اس سے گردے پانی کو بہتر طریقے سے فلٹر کرتے ہیں۔ گرم کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں۔ یہ دانتوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں دہی یا لسی کا استعمال آنتوں کے مفید بیکٹیریا کو زندہ رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ پودینہ، سونف کا پانی یا ٹھنڈا دودھ تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادویات سے بہتر ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش آنتوں کو حرکت میں رکھتی ہے اور ہاضمے کو سست نہیں ہونے دیتی۔ سونے اور جاگنے کا وقت قدرت کے اصولوں کے مطابق رکھیں۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تمام کاروباری یا گھریلو پریشانیاں اور بحث و مباحثے چھوڑ دیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا کر کے سوئیں۔ اس سے جسم کو گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ دوپہر کے وقت 15 سے 20 منٹ کا مختصر آرام
اعصابی نظام کو دوبارہ فریش کر دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بولنے سے انسان کی ذہنی اور جسمانی توانائی ضائع ہوتی ہے۔ خاموشی آدھی شفا ہے۔ بہت زیادہ سونا دماغ کو سن، جسم کو سست اور میٹابولزم کو خراب کرتا ہے۔ کروٹ لے کر سونا دل پر دباؤ نہیں پڑنے دیتا اور ہاضمے کے لیے بھی اچھا ہے۔ یہ بات جان لیں کہ جو چیز آپ کے بس میں نہیں، اس کی فکر کرنا آپ کے دل کو سب سے زیادہ بوڑھا کرتا ہے۔ دن میں کچھ منٹ ایسے نکالیں جس میں آپ بالکل اکیلے اور خاموش بیٹھیں، جہاں کوئی شور نہ ہو۔ سونے سے پہلے اپنے دل کو لوگوں کے بغض اور کینے سے صاف کر لیں۔ ذہنی سکون کے بغیر گہری نیند ممکن نہیں۔ رات کو سوتے وقت اپنے دن بھر کے اچھے اور برے کاموں پر نظر دوڑائیں تاکہ ذہنی بوجھ ہلکا ہو۔ رات سونے سے پہلے اور صبح جاگتے ہی موبائل سکرین کو دیکھنے سے آنکھیں اور دماغ تھک جاتے ہیں۔ اصل سکون اس چیز میں ہے جو آپ کے پاس ہے، اس پر راضی ہوں، جبکہ مزید کے لیے ایمانداری سے کوشش جاری رکھی جائے۔ پرسکون، سمجھدار اور مثبت لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کا اپنا ذہنی تناؤ آدھا رہ جاتا ہے۔ دل کھول کر مسکرانا اور ہنسنا اعصابی کھنچاؤ کو ختم کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ دن میں چند بار گہرے اور لمبے سانس لیں تاکہ پھیپھڑوں کو پوری آکسیجن مل سکے۔ صبح کی پہلی نرم دھوپ میں کچھ وقت گزاریں، یہ ہڈیوں کی مضبوطی اور اچھے مزاج کے لیے جادو کا اثر رکھتی ہے۔ بیٹھتے، کھڑے ہوتے یا چلتے وقت اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں۔ جھک کر بیٹھنے سے اعصاب کمزور ہوتے ہیں۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام خود ہاتھ سے کرنے میں آر نہ سمجھیں۔ پسینہ آنا جسم کی قدرتی صفائی ہے۔ نہانے کے آخر میں جسم پر تازہ یا ہلکا ٹھنڈا پانی ڈالنے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور سستی بھاگتی ہے۔ اپنے رہنے اور سونے کے کمرے کو ہوادار رکھیں۔ بند کمروں کی باسی ہوا انسان کو اداس اور بیمار کرتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور نیند گہری آتی ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار بالوں کی جڑوں میں تیل کا مساج کریں، اس سے دماغ کی گرمی دور ہوتی ہے۔ کھانسی، چھینک، پیشاب یا پخانے کے دباؤ کو کبھی زبردستی نہ روکیں، یہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ہی جگہ یا سخت فرش پر گھٹنوں پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ تھوڑی دیر بعد جسم کو حرکت دیں۔ صحت کا سنہری اصول یہ ہے کہ آپ کے پاؤں گرم اور سر ٹھنڈا رہے۔ اچانک بہت گرم ماحول سے یکسر ٹھنڈے یا ٹھنڈے سے گرم ماحول میں جانے سے پرہیز کریں۔ درختوں، پودوں اور بہتے پانی کو دیکھنے سے آنکھوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اتنی ہی ورزش کرنا یا پیدل چلنا جس سے سانس گہرا ہو اور ہلکا پسینہ آئے، لیکن نڈال ہونے سے پہلے رک جائیں۔ اگر کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے ساتھ سلاد ضرور کھایا کریں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دماغ کو کمپیوٹر کی طرح تیز کرنا چاہتے ہو تو دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ شہد کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، یہ کھانسی، حلق اور پیٹ کی بہت سی بیماریوں کی قدرتی دوا ہے۔ روزانہ صبح کلونجی کے 3 سے 5 دانے چبا کر یا پانی کے ساتھ نگل لیں، یہ امیونٹی کو بڑھاتی ہیں۔ کھانسی یا جسم کے دردوں میں ادرک کا ہلکا جوشاندہ پینا پیٹ کو گرم رکھتا ہے اور بلغم صاف کرتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے سونف چبانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے اور ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اپنے سالن میں ہلدی کا مناسب استعمال رکھیں، یہ جسم کے اندرونی زخموں کو بھرتی ہے اور خون صاف کرتی ہے۔ گلے کی خرابی یا خشک کھانسی کی صورت میں
ملٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ لہسن کو کھانے میں شامل رکھیں، یہ خون کی نالیوں کو صاف رکھتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ پودینہ معدے کی گرمی کو دور کرنے اور متلی یا الٹی کی کیفیت کو روکنے کے لیے بہترین ہے۔ معمولی سر درد یا نزلہ زکام ہوتے ہی بھاری ادویات نہ کھائیں، جسم کو خود لڑنے کا موقع دیں۔ تلسی کے پتے چائے میں ڈال کر پینے سے موسمی بخار اور نزلہ زکام سے بچا جا سکتا ہے۔ چہرے اور جلد کی خشکی دور کرنے کے لیے کیمیکل والی کریموں کی بجائے چند قطرے روغن بادام یا ناریل کا تیل استعمال کریں۔ کھانے یا چائے میں ایک چٹکی دار چینی کا پاؤڈر شامل کرنا شوگر اور میٹابولزم کو ٹھیک رکھتا ہے۔ صبح نہار منہ بھیگے ہوئے اور چھلکے اترے ہوئے چند بادام کھانا دماغ اور پٹھوں کو طاقت دیتا ہے۔ خون کی صفائی اور جلد کے امراض کے لیے کبھی کبھار نیم کے پتوں کا پانی پینا یا اس سے غسل کرنا بہت مفید ہے۔ اگر جسم میں کہیں درد ہو تو صرف درد مٹانے کی گولی نہ کھائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کی غذا، نیند یا لائف سٹائل میں کہاں خرابی ہے۔ حکمت کا سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ کسی بھی اچھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپنی عادات کو ایک ہی دن میں بدلنے کی کوشش نہ کریں، ہر ہفتے ایک یا دو اچھی عادات اپنائیں۔ آپ کا جسم آپ سے بات کرتا ہے۔ تھکن، بے چینی یا درد کی صورت میں ان اشاروں کو نظر انداز نہ کریں۔ اندرونی صحت کا راز آپ کی بیرونی صفائی میں نظر آتا ہے۔ اپنے دانت، ناخن، کپڑے اور گھر صاف رکھیں۔ جو ملا ہے اس پر دل سے شکر گزار ہونا ذہنی تناؤ کو روکتا ہے اور یہی طویل اور خوشحال زندگی کا اصل راز ہے۔